بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کیا ہے؟ توحید اسلام میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے۔ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید الاسماء و صفات۔ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ توحید اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے اور اسلام میں تمام عقائد اور اعمال کی بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔ توحید شرک سے کیسے مختلف ہے؟ توحید شرک سے کیسے مختلف ہے؟ توحید اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، جبکہ شرک اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک کی چند مثالیں کیا ہیں؟ شرک کی مثالوں میں بتوں کی پوجا کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور سے شفاعت حاصل کرنا شامل ہے۔ شرک کے کیا نتائج ہیں؟ شرک کے نتائج میں ایمان کا نقصان اور آخرت میں ابدی لعنت شامل ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں توحید کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ توحید کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت سے متصادم کاموں سے اجتناب کرنے سے برقرار رہتا ہے۔ اسلامی عبادات میں توحید کیا کردار ادا کرتی ہے؟ توحید اسلامی عبادات کی بنیاد ہے۔ تمام عبادتوں کی رہنمائی صرف اللہ کے لیے کرتی ہے۔ توحید کا عقیدہ اخلاقی طرز عمل کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ توحید پر یقین اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے اخلاقی طرز عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ توحید پر یقین ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ توحید پر یقین اللہ کی منفرد وحدانیت اور بالادستی کا اثبات کر کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت اللہ کی ربوبیت کی وحدانیت پر یقین ہے، اسے کائنات کا واحد خالق، قائم کرنے والا اور مالک تسلیم کرنا ہے۔ توحید الاولیاء کیا ہے؟ توحید الاولیاء اللہ کی عبادت کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمام عبادتیں صرف اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ توحید الاسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء و صفات کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کی صفات کامل اور منفرد ہیں۔ توحید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اسلامی عقیدے کا مرکز ہے اور توحید کو شرک سے ممتاز کرتا ہے۔ توحید کا عقیدہ ذاتی روحانیت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ توحید کا عقیدہ بغیر کسی ثالث کے اللہ کے ساتھ براہ راست اور گہرا تعلق قائم کر کے ذاتی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ کیا بیک وقت توحید پر یقین اور شرک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، توحید اور شرک کا عقیدہ ایک دوسرے سے الگ ہے، کیونکہ شرک توحید اور اللہ کی خصوصی عبادت کے تصور سے متصادم ہے۔ توحید مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو کیسے فروغ دیتی ہے؟ توحید اللہ کی وحدانیت اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے پر مشترکہ یقین پر زور دے کر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔ چیلنجوں پر قابو پانے میں توحید کیا کردار ادا کرتی ہے؟ توحید اللہ کی حکمت اور الہی مدد پر بھروسہ پیدا کر کے چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے طاقت اور لچک فراہم کرتی ہے۔ توحید کے بارے میں ان کی سمجھ کو کیسے گہرا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کرنے، اس کی آیات پر غور کرنے اور علماء سے علم حاصل کرنے کے ذریعے توحید کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کیا جا سکتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں توحید کو نافذ کرنے کے کچھ عملی طریقے کیا ہیں؟ توحید کو عملی طور پر نافذ کرنے میں خلوص عبادت، اللہ کے احکام کی اطاعت اور تمام کاموں میں مسلسل اس کی خوشنودی حاصل کرنا شامل ہے۔ توحید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ توحید کا بنیادی پیغام بغیر کسی شریک یا شریک کے اللہ کی مکمل وحدانیت پر یقین ہے۔ Thanks for watching.